अस्सलाम वालेकुम जी। 2 दिन पहले ये खबर आई थी पिछले वीकेंड के ऊपर, और हमने इसकी मज़ीद डेवलपमेंट का इंतज़ार किया, लेकिन मज़ीद डेवलपमेंट अभी नहीं हो रही। और हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान से खबर आई थी। एक तो वहाँ से वो खबर आई जलालाबाद के अंदर 3 जो थी ख़वातीन जो कि NGOs में काम कर रही थी, शायद पढ़ाने लिखाने के शोबे के अंदर, उनको दाइश की तरफ से हिट किया गया। दाइश जो है वो इस वक्त एक प्रॉक्सी है उन तमाम कुव्वतों की, आप उन्हें मर्सनरीज भी कह सकते हैं, किराए के कातिल भी कह सकते हैं, जो इस वक्त दुनिया भर के अंदर ऐसे अनासर जो चाहते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर अमन ना हो, इंक्लूडिंग अमेरिका। क्योंकि देखा ये क्या है कि जहाँ पे दाइश वाले मुश्किल में आ जाते हैं, उन्हें रेस्क्यू करने के लिए अपाची हेलीकॉप्टर आते हैं वहाँ पे विद फुल सपोर्ट, के इर्द गिर्द से अपाची के ऊपर कोई राकेट शाकेट फायर ना हो जाए, और दाइश को निकाल के ले जाते हैं। अगरचे वो निकाल के ले जाने वाले ये कहते हैं अमेरिकन कि हमने उनको गिरफ्तार किया है, लेकिन थोड़े दिनों बाद वो लोग जो गिरफ्तार हुए होते हैं वो उस इलाके के अंदर फिर एक्टिवेट हो जाते हैं, और यूँ TTA तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान का ये इल्ज़ाम जो है उसको मज़ीद तक़वियत मिलती है कि ये जो हैं ये अमेरिकन जो हैं ये दाइश को यहाँ पे लेके आए और यही चला रहे हैं। तो दाइश ने वो जलालाबाद की 3 जो ख़वातीन हैं जिनका मर्डर है उनको जो है वो कबूल कर लिया उसकी ज़िम्मेदारी। इससे हट के जलालाबाद के अंदर तारीख़ अपने आप को दोहराने जा रही है। जलालाबाद कह रहा हूँ, कंधार के अंदर तारीख़ अपने आप को दोहराने जा रही है, और तारीख़ ने इस तरह दोहराया है कि कंधार के इर्द गिर्द जो पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पे पिछले दिनों अगर आपको याद हो तो एक जेट भी गिराया था, कम्युनिकेशन जेट अमेरिका का जो गिरा था, और वो बहुत बड़ी खबर थी, ठीक है। और अमेरिकन ने अगरचे कहा था कि वो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से गिरा है। तो जब हमने उनसे पूछा दूसरी तरफ से, तो उन्होंने हंस के कहा कि ठीक है, वो कहते हैं तो ठीक कहते होंगे, ठीक है, लेकिन ये फॉर्मेशन थी जिसके तहत हमने इसको गिराया, ठीक। खैर, कमिंग बैक टू टॉप, तो कंधार के इर्द गिर्द जो है वो तो उनका कब्ज़ा है ये पहाड़ियों के ऊपर, वहाँ पे तो अफ़गानिस्तान आर्मी के लोग कभी नहीं जा सके। लेकिन अब उन्होंने कंधार को आने वाली तमाम सड़कों के ऊपर बाकायदा चेक पोस्टें लगा के चेकिंग शुरू कर दी थी। इसका मतलब था कि अब वो किसी भी वक्त कंधार के अंदर एंटर हो सकते हैं और कंधार के ऊपर कब्ज़ा कर सकते हैं। कब्ज़ा करने का ये मतलब नहीं होगा कि वो वहाँ पे स्टे करेंगे, आएंगे वो राशन पानी लेंगे, राशन पानी के ऊपर नज़र रखिएगा, राशन पानी लेंगे और दोबारा अपने ठिकानों को वापस चले जाएंगे। मुझे जो इत्तला मिली है उसके मुताबिक, या दी गई है उसके मुताबिक, 3 रोज़ा कब्ज़ा उन्होंने रखना था अपना कंधार के ऊपर, और फिर वापस मुराजत अख्तियार कर जानी थी। लेकिन जैसे ही जुमे की शाम को ये ख़बर फैली और इंटरनेशनल मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया कि वो इस वक्त उन्होंने बाकायदा चेक पोस्टें कायम कर दी हैं, और मतलब चेक पोस्ट वो नहीं होती जो डंडे वाली चेक पोस्ट होती है, मेरा मतलब है कि अब जिन गाड़ियों को बारे में उन्हें शक होता है, या ऐसे कर ले कि जिन गाड़ियों को रोकने पे खबर बनेगी, ठीक है, चलें ये नहीं करते तो ये कर लें कि जिन गाड़ियों को रोकने के ऊपर गाड़ी का ड्राइवर आगे जाके मालिकों को बताएगा कि उन्होंने मुझे रोका है और 2 थप्पड़ भी लगाए, ठीक है ना, ऐसी गाड़ियों को रोकते हैं और उनको कहते हैं कि बता देना ज़रा अपने मालिकों को ना कि हम इधर ही हैं, ठीक है। तो ये जब उन्होंने हरकत फरमाई है तो उसके बाद फिर अशरफ गनी और उनके सरपरस्तों की जो थी वो फूल गई, मतलब टांगें कांपना शुरू हो गई, और उन्होंने फौरी तौर पे जो अपने स्पेशल कमांडोज हैं विद अमेरिकन एडवाइज़र्स एंड कंसल्टेंट, वो एक एयर ब्रिज बना दिया मेरे ख्याल जुमे की शाम को असर के बाद ना, और उन्होंने वहाँ पे लॉन्च किए और तमाम अहम तनसीबात जो थी वहाँ पे मुतय्यन करना शुरू कर दिए। कमांडोज जो थे स्पेशल, उनके SSG कमांडोज जो हैं जो अमेरिकन ने बराह रास्त ट्रेन किए हैं, उनके इसलिए उन्होंने पूरे शहर के अंदर अहम इमारतों का कंट्रोल भी संभाल लिया और जनाब हिफाजती अमूर सर अंजाम देना शुरू कर दिए। दूसरी तरफ से अभी फ़िलहाल खामोशी है और इस बात की इतला नहीं है कि अब भी वहाँ पे वो चेकिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेकिन ये क्यों हुआ, ये 28 फरवरी था जो कि सालगिरह है, अगरचे जो उन्होंने बयान जारी किया है तालिबान ने, अब उर्दू भी तो उनकी ऐसी है ना जी जैसी हमारी फ़ारसी है, तो उन्होंने इसको बरसी करार दिया, ठीक है। मेरा ख्याल है वो बरसी तो ऐसे जो फौत हो जाए ना, जो उसको गुजरे हुए साल हो तो उसको बरसी कहते हैं खान साहब, ठीक है। आपने जो था वो सालगिरह का जो था दिन उसको बरसी करार दे दिया, तो ये ज़रा थोड़ा सा तर्जमा करते वक्त जो है, ठीक है, बेहतरी कार लिया करें। तो उन्होंने उसको बरसी करार दिया और उन्होंने कहा कि 14 माह के अंदर
جو تھا وہ امریکن فوج نے نکل جانا تھا. مزے کی بات یہ ہے کہ 14 ماہ ختم ہونے میں یعنی امریکہ کی جتنی بھی افواج تھیں افغانستان کے اندر انہیں 14 ماہ میں نکل جانا تھا ریگولر افواج نے. ٹھیک ہے. اب طالبان کہتے ہیں 2,500 بندہ رہ گیا امریکن کہتے ہیں نہیں ہمارا 5,000 بندہ ہے اور ہم اس کے نکالنے میں تاخیر کر رہے ہیں. لیکن 2 ماہ ابھی اس معاہدے کی مدت میں باقی ہیں. سال ہی ہوا نا, تو 2 ماہ بھی باقی ہیں. اور اگر 2 ماہ باقی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاہدے پہ اس کی روح کے مطابق عمل ہو سکتا ہے. اب جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ جناب اگر معاہدہ جاری ہے تو پھر آپ کس خوشی کے اندر یہ کابل قندھار شاہراہ کے اوپر ناچتے پھر رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا تو ہمارے ساتھ ان کا کوئی بات ہوئی نہیں تھی کہ یہاں پہ امن ہوگا, بلکہ ان کی طرف سے یہ تھا کہ وہ ہوائی حملے بند کریں گے. ٹھیک ہے. تو اب اگر وہ اس کے اوپر ہوائی حملہ کریں گے نا جو قندھار اوفینسو ہے ہمارا, تو یہ اعلان ہوگا کہ معاہدہ ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے. اور ہم تو کسی کا پار نہیں لے رہے, یہ طالبان کہتے ہیں. اگر وہ معاہدہ بریک کرنا چاہتے ہیں تو کریں. یہ ہے جی وہاں کی تازہ ترین صورتحال. گرمیاں آ رہی ہیں, بہار آ گئی ہے, اور بہار کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان میں لڑائی بڑھ جایا کرتی ہے. سردیوں کے اندر جب برف پڑی ہوتی ہے پہاڑیوں کے اوپر, اور طالبان چونکہ پیدل سفر کرتے ہیں زیادہ تر یا موٹر سائیکلوں پہ کرتے ہیں, اور پہاڑیوں کے اندر اوپر سے یہ وہ ہو کے آتے جاتے ہیں, مین روڈ تو استعمال نہیں کر سکتے نا وہ, تو وہاں پہ برف پڑ جاتی ہے, پھسلن ہو جاتی ہے یا راستے بند ہو جاتے ہیں, تو ان کے اوفینسو کے اندر بھی یا ان کے جہاد کے اندر بھی کمی واقع ہو جاتی ہے. حملوں کے واقعات کم ہو جاتے ہیں. خاص طور پہ نومبر میں برف باری شروع ہوتی ہے, دسمبر, جنوری اور فروری یہ 3 مہینے ہوتے ہیں. مارچ میں موسم کھلنا شروع ہوتا ہے, اگرچہ ٹھنڈ میں کمی نہیں ہوتی وہاں پہ, ایتھے ہو گئی ہے لیکن وہ مارچ کے بعد موسم کھلنا شروع ہوتا ہے تو پھر آنا جانا شروع ہوتا ہے. پھر پلاننگیں تو وہ کر لیتے ہیں خیر, لیکن تازہ دم لوگ جو ہوتے ہیں ان کا بھی تو طریقہ کار رہا ہے نا جی, کہ وہ 6 ماہ کے لیے ایک بندہ جو ہے وہ محاذ پہ رکھتے ہیں, پھر اس کو پیچھے کہیں پہ ڈمپ کر دیتے ہیں جا کے. وہ افغانستان کے اندر بھی کوئی جگہ ہو سکتا ہے وہ کابل کے اندر ہی کہیں پہ جا کے چھپ جاتا ہو, وہ قندھار کے مین سٹی کے مین بازار کی دکان کی چھت کے اوپر ہی جا کے کہیں آرام کرتا ہو, کہیں پہ جوتے پالش کرنا شروع کر دیتا ہو. یہ ان کا خاص کم از کم پچھلے 30-40 سال سے یہ طریقہ کار ہے, اور اس طرح وہ 6 ماہ اس کو آرام دیتے ہیں اور اس کی جگہ فریش فورسز آ جاتی ہیں. تو سردیوں کے اندر فریش فورسز آتی ہیں, لیکن اس دفعہ جب سردیاں آئی تھیں, سردیوں کا آغاز ہوا تھا, تو واپس نہیں گئے تھے لوگ جو ہیں وہ 6 ماہ کے لیے یا سال کے لیے جو بریک لیتے ہیں, وہ بریک لینے کے لیے نہیں گئے تھے. انہوں نے ان کو وہیں پہ روک لیا تھا کہ فائنل اوفینسو کے لیے آپ یہیں پہ رک جائیں, اب مارکا بس کچھ دنوں کی بات ہے. ایک بات. دوسری بات, ابھی تک یہ جو فورسز جو ہیں میدان کے اندر ہیں طالبان کی طرف سے, یہ وہ لوگ ہیں جو والنٹیئرز ہیں, انٹرینڈ لوگ ہیں. پختون تو ویسے ہی بندوق تو اسے چلانی بچپن میں ہی آ جاتی ہے, تو لیکن جو طالبان کے بقول جو ان کے اسپیشلائز ٹریننگ لوگ ہیں, جن کو باقاعدہ فوجی طرز کی بنیاد کے اوپر تربیت دے کے پاس آؤٹ کیا گیا ہوا ہے, وہ تو ہم نے ریزرو میں رکھے ہوئے ہیں. وہ تو کہتے ہیں ہم نے ابھی تک میدان میں اتارا ہی نہیں ہے, اور ان کو ہم نے میدان میں تب اتارنا ہے جب ہم نے بڑے 2-3 شہر کیپچر کرنے ہوں گے. اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دعا کریں اس کی نوبت نہ آئے, پیسفلی سب کچھ ہو جائے. تو یہ ان کا نقطہ نظر ہے جی. کابل گورنمنٹ جو ہے وہ مختلف کیسز بناتی رہتی ہے, مختلف بیانات جاری کرتی رہتی ہے, جس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوتا ہے کہ چھوڑ کے نہ جا عالمہ مجھے جانے والے تیرے قدموں کے نشان باقی ہیں, کہ آپ ہمیں چھوڑ کے مت جائیں, آپ یہاں پہ اپنا فٹ پرنٹ رکھیں. فٹ پرنٹ امریکن رکھیں گے جی یہاں پہ, وہ بلیک واٹرز کی صورت میں ہو سکتا ہے, اس طرح کی کسی کرائے کے قاتلوں کی صورت میں, ٹٹووں کی صورت میں ہو سکتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ جو تھے نا وہ بس تھوڑے کو بہت سمجھیں. میں نے کہا یہ تازہ ترین اپڈیٹ تھا, یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے. ہو سکتا ہے جب یہ ویلاگ اپلوڈ ہو تو وہاں سے کوئی نئی ڈیولپمنٹ آ جائے, کوئی ٹھاٹھو شروع ہو جائے, اور اس کے حوالے سے اب اس میں ایک اور فیکٹر بھی ڈال لیجئے گا, اور وہ فیکٹر ہے انڈیا فیکٹر. ٹھیک ہے. اب امریکن فوجوں نے جب یہاں سے نکلنا ہے تو کرائے کے قاتل جو ہے وہ کس نے فراہم کرنے ہیں. ہو سکتا ہے کہ افغانستان انڈیا میں کہیں کسی کو جہاد کا کوئی ابال اٹھا ہو, تو یہ ہوتا ہے وہاں پہ کسی مسلمان بچے کو جس کو جہاد کا ابال اٹھا ہو, اس کو راہ جو ہے وہ پکڑ کے ادھر داعش میں بھرتی کروا دے اور کہے کہ طالبان کافر ہیں. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے، اور کافروں کو ختم کرنا جو ہے وہ آپ کا کام ہے. تو جب آپ ان کو مارے، جب طالبان ان کو قابو کریں تو پتہ چلے کہ وہ بھی بیسیکلی جہاد کرنے گھر سے نکلے ہوئے ہیں. تو یہ ہے جی صورتحال اب تک کی. وہاں وہ فیکٹر جو ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. امریکن جا رہے ہیں یا ان کی تعداد کم رہ گئی ہے، وہ offensive میں تو نہیں ہو سکتے نا. اب تو وہی ہے نا جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں، ایڈوائزرز ہوتے ہیں، جو ان کو ایڈوائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، پاکستان سے کم ہے وہاں پہ امریکنز، پاکستان میں ان سے زیادہ ہیں. جس طرح یہ چلے جاتے ہیں نا اس کے اندر، کیا کہتے ہیں اس کو، ہائیڈ آؤٹ کے اندر، یا ہے وہ مطلب کہ ہے سلیپر سیل، میں کہنا نہیں چاہ رہا لیکن سلیپر سیل کے اندر چلے جاتے ہیں. جس طرح افغان فائٹرز، بلیک واٹر بھی آج کل پاکستان میں سلیپر سیل میں پائی جاتی. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہاں کے جو ہیں طالبان جو ہیں، ان سے ان کے لیے یہ ایک چتاونی ہے کہ وہ ادھر کا رخ نہ کریں. ادھر سلیپر سیل بہت زیادہ بلیک واٹرز نے بنا رکھے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان میں موجود ہے، 2500 سے زیادہ موجود. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال ہم اس کا ذکر نہیں کرتے کیونکہ آج کل کا یہ موضوع نہیں ہے پاکستان کے اندر. خیر، یہ کچھ باتیں تھیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی. آپ ہمیں فیڈ بیک دینا چاہیں تو نیچے ہمارا ای میل ایڈریس ہے، اس کے اوپر ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں. آپ ہمارا فیس بک پیج بھی لائک کر سکتے ہیں. اور بس اللہ آپ کو ثانیہ عطا کرے اور ثانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.